अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से खबर शामिल करते हैं। आज सोनी पावर प्लस न्यूज़ के मुताबिक रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र दुखी दिलों का सहारा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से नमाज चौरंगी पर रोज़ाना की बुनियाद पर सहर अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया जाता है, जिसमें खुसूसी तौर पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के आरिफ लखानी मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम करते हैं। इस मौके पर इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी ने आरिफ लखानी से खुसूसी इंटरव्यू के दौरान राशन की तकसीम के हवाले से तफसीलात मालूम किए। तो नाज़रीन, आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। आप देख रहे हैं पावर प्लस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जामा मस्जिद जेलानी में और आपके साथ हाजिर खिदमत है आरिफ सोनी रमज़ान करीम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां रमज़ानुल मुबारक है। ये आखिरी आज दिन है जो रहमतों का, और इंशाल्लाह कल से जो है मग़फ़िरतों का अशरा शुरू हो जाएगा और हमारे पास अभी भी बहुत मौका है कि इस अशरे से फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा आमिर साहब, जो सवालों के जवाब आप देते हैं, और आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मेमन राइट्स के सदर भी हैं, कैम न्यूज़ के CEO भी हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आज सवाल पूछा है। जी अल्ताफ़ पारिक साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे अल्लामा साहब से? अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ पारिक मेरा नाम है और माशाल्लाह आरिफ सोनी की जानिब से, इस पावर प्लस की जानिब से जो सवाल जवाब का सिलसिला है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मुफ्ती मुबारक साहब की रहनुमाई में माशाल्लाह सवालों के जवाब दिलचस्प अंदाज में दिए जा रहे हैं और तफसीली अंदाज में। मैं एक ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो हम रोज़े की हालत में होते हैं, अचानक हमें कै आ जाती है, कै आती है तो या तो इसको हम अगर गलती से उतार लेते हैं, कोई खाना होता है या कोई बलगम टाइप की चीज़ होती है, या तो हम इसको उतार देते हैं, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या मकरूह होता है, क्या होता है? बराए करम मुझे एक तफसीली बताएं। बाज़ वक़्त हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, नमाज की हालत में भी हम ना इसको फेंक सकते हैं ना इसको हम जमा रख सकते हैं अपने मुंह के अंदर, या तो हम बाज़ वक़्त उतार देते हैं। तो थोड़ा सा इससे मेरी रहनुमाई करें कि इससे रोज़ा टूट जाता है या क्या होता है, तो बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा सा तफसीली बताएं ताकि हमारी रहनुमाई सकेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपने देखा अल्ताफ़ पारिक ने सवाल किया है कि अगर आ जाती है उसके बारे में मतलब क्या कहेंगे आप, नमाज के दौरान भी और इसके दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में या रोज़े की हालत में बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो, दोनों सूरतों में अगर किसी को कै आ जाए, खुद ब खुद आ जाए, तो वो चाहे कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, अगरचे कमरा भरी क्यों ना हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर वो कै खुद करता है, जानबूझ के कै करता है, हलक में हाथ वगैरह डाल के, या ख़ुद जानबूझ के कै कोई भी सूरत से अगर वो कर रहा है, तो अगर वो मुंह भर के है और उसे रोज़ा होना याद है, तो जानबूझ कर करने से फिर रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ख़ुद से कै आती है और उसमें उसकी अपनी कोई एफर्ट नहीं है, बल्कि मैं जानिबिल्लाह अगर उसको कै आ रही है, तो फिर उसके नहीं आएगी और ना ही उसका रोज़ा टूटेगा। वापस निकल रहा है वो केक को, मतलब ऐसा भी होता है कि बात ये चलो उसको निकल रहे नमाज के दौरान, तो कहीं ऐसा नहीं होता? दोनों सूरतों में अगर कोशिश वो निकले तो नहीं, लेकिन अगर जानबूझ के ना निकले और अगर वो अंदर भी चली जाती है, तो फिर भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझ के ना करे, क्योंकि मजबूरी अब नमाज के दौरान जाहिर बात है उसको के कहीं कर नहीं सकता नमाज के दौरान, वो जाहिर बात के वापस अंदर जाएगी। लेकिन वो भी अगर वापस भी अंदर ले जाता है तो फिर भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जी, इसी तरह बलगम है, अगर निकलता है और मुंह में आ गया और दोबारा उसने उसको निगल लिया, तो भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जी मेरे ख्याल से अल्ताफ़ पारिक शायद आप मुतमिन हो गए होंगे इनके सवाल का। अगर इसके अलावा भी कोई अगर इबाहम है सवाल के अंदर, तो हमारे अल्लामा साहब हैं, वो आपको और वज़ाहत से इसका जवाब भी दे देंगे। जी अल्लामा साहब, आज का जो मौजू है माशाल्लाह, इसके बारे में आप कुछ बताओ कि आज का क्या मौजू था? आज हमारा मौजू कुरान मजीद की तिलावत की बरकतें क्या हैं, इस हवाले से अहादीस की रोशनी में इस बात पर डिस्कशन हुई है, और बिलखुसूस अहादीस मुबारक के अंदर जो मखसूस सूरतों के पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं उस पर गुफ्तगू की है, ताकि पढ़ने वालों को ज़ौक़ भी मिले और पता भी चले कि फ़लाँ सूरत की तिलावत की कितनी बरकत हैं। उमूमन हमें कुरान की क़िराअत की बरकतें पता नहीं होती और हम बहुत बड़े सवाब से महरूम रहते हैं, तो इसीलिए इस मौजू को सिलेक्ट किया गया था और इस पर गुफ्तगू ये आप सुनेंगे तो मैसेज दो कि वो जो घर पे जो कुरान शरीफ रखते हैं और पढ़ते नहीं है। जी बिल्कुल, इस पे हमारे यहाँ फ़ी ज़माना अगर आप देखें तो घरों के अंदर हर घर में शायद कुरान मौजूद होता है, लेकिन अगर ये देखें कि हर घर में कुरान पढ़ने वाला है, तो शायद ये मुश्किल सी बात होगी।
تو قرآن صرف گھروں میں رکھا نہ جائے، بلکہ قرآن اگر رکھا ہے تو قرآن جس مقصد کے لیے رکھا ہے، یقیناً خریدتے وقت یہی مقاصد ہوتے ہیں کہ چلو اس کی تلاوت بھی کریں گے، رمضان میں اس کو پڑھیں گے بھی، عام زندگی کے معمولات میں بھی پڑھیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کو گھر میں صرف رکھنے کی حد تک نہ رکھا جائے، بلکہ گھر میں قرآن کو جب بھی موقع ملے اس کو پڑھا جائے، تاکہ ہماری نسلوں کو، ہمارے اولاد کو پتہ چلے کہ قرآن کی کتنی عظمتیں ہیں، کہ قرآن عزت، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور میں بالخصوص ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو معمول کے ساتھ مساجد میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے مسجد میں پڑھنا اس کی الگ برکات ہیں اور ثواب زیادہ ہے، لیکن گھر میں بھی کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارے گھر میں بیوی بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو پتہ چلے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن صرف الماریوں میں رکھا نہیں جاتا۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے اسلامی بہنوں کو بھی اور اسلامی بھائیوں کو بھی کہ جو میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ گھروں کے اندر ضرور قرآن کی تلاوت کریں اور اس کی برکات حاصل کریں۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ قرآن شریف کی تلاوت کے حوالے سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، مفتی صاحب نے جو آج بیان دیا ہے اس بیان کی طرف آپ کو ہم لے چلتے ہیں۔ عالم صاحب کی کسی نے گھر پہ دعوت دی، وہ عالم صاحب وہاں گھر پہ تشریف لے گئے، تو جس کمرے میں کھانا کیا گیا اس کمرے میں آج کھانا کی کچھ رقم رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ عالم صاحب تشریف لے گئے تو بعد میں گھر والوں نے دیکھا کہ وہ سامنے جو رقم پڑی تھی وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تو عالمانہ کی جو بیوی تھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے رقم فلاں جگہ رکھی تھی اس کمرے میں، اور تو کوئی نہیں گیا سوائے عالم صاحب کے جن کی ہم نے دعوت کی تھی۔ خیر اس کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے یہ ضرورت نہ کی کہ عالم صاحب سے پوچھ لیا جائے، لیکن اپنے دل میں انہیں کھٹکا سا ہوا کہ یہ اتنی بری بات ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے گھر میں مغرور کیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا۔ الغرض اس عورت کا جو شوہر تھا وہ سارا سال اس عالم صاحب سے تھوڑا دور رہنے لگا، تو اگلا سال جب آیا کی طرح لوگ اس عالم صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کرنے لگے، ان کو گھر پہ کھانے کے لیے بلانے لگے، تو یہ شخص اس نے سوچا کہ میں ان کو کیوں گھر پہ بلاؤں کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن خیر اور لوگوں کی دیکھا دیکھی انہیں بھی اپنے گھر پہ بلا لیا۔ اگلے سال پھر جب عالم صاحب گھر پہ آئے تو اس شخص نے پوچھ لیا کہ حضرت مجھے آپ سے کچھ تشویش ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں پورا سال آپ سے دور رہا، آپ سے مصافحہ نہ کیا، اس کی وجہ آپ نے نہیں پوچھی۔ والد صاحب نے کہا کہ میں بھی اپنی زندگی میں تھوڑا مصروف تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، ایک دو دفعہ ارادہ کیا کہ میں پوچھوں گا لیکن میں پوچھ نہ سکا، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ تم پورا سال مجھ سے نالا نظر آئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس وقت میں نے پچھلے سال آپ کی دعوت کی تھی تو گھر میں ایک مخصوص جگہ پہ رقم رکھی ہوئی تھی جو بالکل سامنے تھی، اور آپ کے جانے کے بعد وہ رقم نظر نہ آئی، اور آپ کے علاوہ کمرے میں کوئی اور آیا بھی نہیں تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی تشویش ہوئی اور آپ کے بارے میں اندر گمانی میں مبتلا ہوئے۔ تو عالم صاحب نے جب یہ سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ وہ شخص حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ آپ رو کیوں رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن لے کے آؤ۔ تو گھر میں جب ایک قرآن لے کے آیا گیا تو آپ نے قرآن کا ایک مخصوص جو پارہ تھا وہ نکالا، اور اس کے اندر جو رقم آپ نے رکھی تھی وہ رقم آپ نے دکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں فلاں جگہ رقم رکھی تھی، تو اس کے نوٹ الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر گر رہے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کو آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے، اس لیے کیوں نہ اس قدرت میں میری جانیں ماں انزلت التوراۃ، نہ تو قرآن میں اس قسم کی کوئی صورت نازل کی گئی، ولا فی الانجیل، اور نہ ہی انجیل میں، ولا فی الزبور، اور نہ ہی زبور میں، ولا فی القرآن مثلھا، اور نہ ہی قرآن میں اس کی مثل کوئی اور صورت اتری ہے۔ یہ اتنی برکتوں والی صورت ہے کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی اور صورت موجود نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کی بڑی برکتیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بڑا اجر بھی ملتا ہے، اور فرمایا سورہ فاتحہ کر پڑھ کر اگر بیماروں پر دعا کی جائے تو اللہ انہیں سے معافی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اتفاق انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ومن قرأ یاسین، جس نے یاسین کی قراءت کی كتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، تو سورہ یاسین کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اتفاق کا عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بلغني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجہ۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور ابھی یہ سنما قلیب یحار الخنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ وغفر له ما تقدم من ذنبه فاقرؤوها عند موتاكم۔ حضرت معقل بن یسار المدنی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے یاسین شریف کی قراءت کی تلاوت کی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وغفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فاقرؤوها عند موتاكم، فرمایا جب اس کی اتنی برکتیں کہ پڑھنے والے کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو لہٰذا تم اپنے مردوں کے پاس یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان البیہقی کے اندر موجود ہے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے ایک قوم یہ کہتی ہے کہ اثارے ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی اور کا عمل کسی کو قرآن پڑھا جائے گا تو وہاں اطمینان اور سکونت حاصل ہوگی، یا اس لیے کہ اس پڑھنے سے بہت سے کو اس کی برکات ملے۔ اور یہ چیزیں واقع حضرت علی فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوا کرتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی بھی عظمت آگئی۔ ربیع کی خان ابھی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ ہے اتنا بھی عاجز ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہم کیسے روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھیں؟ حضور نے فرمایا قالوا، صحابہ نے کہا وکیف یقرأ ثلث القرآن، کیسے سورہ تہائی قرآن کو رات میں پڑھا جائے؟ اور حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن، فرمایا ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو کہ تہائی قرآن پڑھنے کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کاش ہمیں بھی ذہن بنے کہ روزانہ رات کو سورہ اخلاص بھی پڑھیں اور معمول کے مطابق ہم روزانہ اپنا معمول بنائیں کہ ہم اور بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں اور وہاں سے بعض اوقات گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں جو ویسے بھی ہمارے اعمال کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ مسجد میں آئیں، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں بھی ہوں تو گھر میں بھی کچھ نہ کچھ اگر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 2-3 دفعہ گھر میں بھی قرآن ضرور پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ قرآن صرف دلہنوں کے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں خریدا گیا، یہ قرآن صرف الماری میں بند کر کے رکھنے کے لیے اور زینت کے طور پر رکھنے کے لیے ہی نہیں خریدا گیا بلکہ یہ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن ہمارے والد صاحب بھی پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے گھر میں بھی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کا ذہن بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔